السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ الفائزین برضا اللہ، اما بعد۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دوستو، جس طرح ہم گزشتہ کلاس میں بات کر رہے تھے شروط الصلاۃ کے بارے میں، نماز میں کون سی چیزیں شرط ہے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اسی کے متعلق کچھ مسائل ہیں، اس کا ذکر آج کریں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پچھلے پیریڈ جو پڑھایا گیا تھا وہ پڑھ کے آئے ہوں گے۔ میں آپ کا حسن ظن رکھتا ہوں آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو ضرور پڑھ کے آئیے گا۔ وعادم مزیل النجاست نجسی صلی معہ، یہاں پہ ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، وعادم مزیل نجسی صلی معہ، یعنی جو شخص نجاست دور کرنے والی کوئی چیز نہیں پایا، صلی معہ، تو وہ شخص کیا کرے گا؟ نجاست کے ساتھ ہی پڑھے گا نماز، ولم یعد، اور اس کو دہرائے گا نہیں۔ فإن صلی عاریا، تو اگر وہ شخص ننگا عریان ننگا نماز پڑھا، وربع ثوبہ طاہر، اور اس کا جو چوتھائی جو یہ ہے ربع ثوب، اس کا جو ربع ثوب چوتھائی کپڑے کا حصہ کیا ہے؟ پاک ہے، لم یجوز، تو کافی جائز نہیں ہے نماز۔ وفی اقل من ربع الافضل صلاته فیہ، لیکن اگر نجاست جو ہے کیا ہے؟ ربع سے کم ہے، ربع سے کم میں اگر نجاست ہو، فالافضل صلاته فیہ، تو اس میں اسی کپڑے میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ ومن عدم ثوبا فصلی قائما جاز، ومن عدم ثوبا، اور وہ شخص جس کے پاس کپڑا ہی نہیں ہے، فصلی قائما، تو وہ شخص کیا کیا؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھا، جازا، تو اس کی نماز جائز ہے، ہو جائے گی۔ وقاعدا مؤمنا ندبا، یہ تھوڑا چھوٹ گیا، نیچے ندبا ہے تو سوری۔ وقاعدا مؤمنا، اور اگر وہ بیٹھ کر پڑھے، جس کے پاس کپڑا نہیں ہے، وہ اگر شخص بیٹھ کر پڑھے اور اشارہ کر کے، تو اس وقت مستحب ہے، مندوب ہے، کیونکہ اس وقت اس کا جو عورت ہے اس وقت اور چھپا رہے گا، ٹھیک ہے۔ وقبلۃ خائف الاستقبال جہت قدرتہ، اور جو شخص استقبال قبلہ سے مطلب ڈرنے کا خوف ہو، استقبال اگر قبلے کی طرف متوجہ ہوگا تو اسے ڈر ہے کسی خطرے کا، جیسے اگر آگے اگر کیچڑ ہے قبلہ کی طرف، تو اس وقت ادھر وہ قبلہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا ہے، یا پھر کیا آگے قبلہ کی طرف اگر وہ قبلہ کی طرف متوجہ ہوگا تو ادھر کچھ مطلب جانور وغیرہ ہے یا کوئی خطرہ ہے کچھ بھی، تو اس وقت کیا کرے گا؟ وقبلۃ خائف الاستقبال جہت قدرتی، تو اس وقت اس کا قبلہ جہت قدرتی، جس کو توجہ کر سکتا ہے وہی اس کا قبلہ ہے، ٹھیک ہے۔ فإن جہلها وعدم من يسأله تحرى، عدم نہیں وعدم، دونوں چلے گا، وعدم من يسأله تحرى۔ فإن جہلها، تو اگر اس کے قبلہ معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، اسے معلوم نہیں ہے، وعدم من يسأله تحرى، اور یہ بھی نہیں ہے کوئی شخص آس پاس نظر بھی نہیں آ رہا جس سے وہ پوچھے کہ بھائی بتا دو قبلہ کہاں ہے، کوئی شخص نہیں مل رہا ہے اسے، آس پاس کوئی شخص نہیں ہے جس سے وہ دریافت کرے کہ قبلہ کدھر ہے، تو اس حالت میں وہ کیا کرے گا؟ تحرّا، اس حالت میں وہ اپنے خود اندازہ لگائے گا، غور و فکر کرے گا، مطلب سوچ کے سورج یہ سب دیکھ کے، چاند پہاڑ وغیرہ یہ سب اندازہ لگائے گا خود سے، تحرّا ولم یعد ان اخطا، اور اندازہ لگانے کے بعد جو اس کو لگے جس طرف کہ اس طرف یہ قبلہ ہے، اس کے حساب سے اپنے غور و فکر کرنے کے حساب سے نماز پڑھے گا، ولم یعد ان اخطا، اور اس کے بعد وہ دہرائے گا بھی نہیں اگر غلطی ہو گئی، یعنی نماز پڑھ لیا اس کے بعد اس کو پتہ چلا، مطلب یقین ہوا کہ ہاں قبلہ میں جس طرف پڑھا وہ قبلہ غلط تھا، تو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنْ عَلِمَ بِهِ مُصَلِّيًا، اور اگر وہ نماز کی حالت میں جانا کہ قبلہ اس طرف ہے، جس طرف پڑھ رہا ہے اس طرف نہیں بلکہ دوسری طرف ہے،
او تحول رأیہ الی جہت اخری، یا پھر نماز پڑھنے کے حالت میں اس کی جو رائے ہے دوسرے طرف مڑ گیا، یعنی ایک طرف وہ نماز پڑھ رہا تھا تو نماز کے دوران اسے پتہ چلا کہ اس طرف نہیں ہے دوسری طرف ہے، تو استدارہ، اس حالت میں کیا کرے گا، اسی طرف مڑ جائے گا جس طرف اسے پتہ چلا کہ اس طرف ہے، کہ قبلہ اس طرف ہے، تو اس طرف کیا ہو جائے گا، گھوم جائے گا۔ بتا رہا شرح دیکھیے، ای ان علم بالخطأ فی الصلاۃ، اگر اسے نماز میں غلطی کا احساس ہوا، غلطی کو جان لیا، او تحول غلبۃ ظنہ الی جہت اخری، یا اس کا جو غالب ظن ہے دوسرے جہت کی طرف تحویل ہو گیا، اس کا ظن غالب دوسرے جہت کی طرف مڑ گیا، وہو فی الصلاۃ، اور وہ نماز کی حالت میں ہے، تو اس حالت میں کیا کرے گا، استدارہ، جس طرف اس کا ظن غالب ہوا اسی طرف گھوم جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِن شَرَعَ بِلَا تَحَرٍ لَمْ يَجُزْ، دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں یہاں پہ، اوپر کیا بتائے کہ اگر کوئی شخص نہیں ملا پوچھنے والا جس سے وہ دریافت کرے، تو اس وقت وہ کیا کرے گا، تحری کرے گا، یعنی خود سے اندازہ لگائے گا، غور و فکر کرے گا۔ اب ایک دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے، وَإِن شَرَعَ بِلَا تَحَرٍ، اگر کوئی شخص بغیر کوئی تحری کیے، بغیر اندازہ لگائے، بغیر غور و فکر کیے اگر کوئی شخص نماز شروع کر دیا تو لم یجوز، تو اسے یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِن أَصَابَ، اور وَإِن أَصَابَ، اگرچہ وہ صحیح قبلے کی طرف ہی کیا متوجہ کیوں نہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص بغیر تحری کیے ٹھیک قبلے کی طرف نماز پڑھ لیا تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، لأن قبلتہ جہت تحری، کیونکہ اس حالت میں اس کا قبلہ کون سا ہے جس سے وہ غور فکر کرے گا، جو اندازہ لگائے گا، ولم یوجد، اور یہاں پہ یہ تحری نہیں پایا گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ فإن تحروا كل جهة بلا علم حال امامهم وهم خلفه جاز لا لمن علم حاله او تقدمه، یہاں پہ ایک دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں، بہت ہی انٹرسٹنگ مسئلہ ہے، وہ یہ ہے، بتا رہے ہیں، فإن تحروا كل جهة، اگر بہت سارے لوگ کیا کیے، ہر جہت کا تحری کیے، غور و فکر کیے، بلا علم حال امامهم، لیکن ان لوگوں کو امام کی حالت پتہ نہیں ہے کہ امام پیچھے ہے یا آگے ہے، وہم خلفہ، یعنی امام کون سی قبلے کی طرف ہے وہ معلوم نہیں ہے، وہم خلفہ، لیکن یہ مقتدی لوگ امام کے پیچھے ہیں، جازہ، تو نماز ہو جائے گی، یہ جائز ہے، لا لمن علم حالہ، لیکن اس کے لیے جائز نہیں ہے جس کو پتہ ہے کہ امام کی حالت پتہ ہے، او تقدمہ، یا جسے یہ پتہ ہے کہ وہ امام کے آگے ہے۔ اب اس مسئلے کا شرح بتا رہے ہیں، ای صلی قوم فی لیلۃ مظلمۃ بالجماعہ، ایک جماعت، کچھ لوگوں نے، ایک قوم نے اندھیری رات میں، ایک دم گھپ اندھیری رات میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، وتحروا القبلہ، اور اس وقت وہ لوگ قبلے کا بھی اندازہ لگائے، بہت گھپ اندھیری ہے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ قبلہ کدھر ہے، تو وہ لوگ اپنے اندازے کے مطابق قبلہ اندازہ لگائے، وتوجہ کل واحد، اور ہر شخص نے اپنے تحری کے مطابق کیا کیا، متوجہ ہوا، یعنی جس کو جیسا لگا اپنے اندازے کے مطابق اس کی طرف وہ لوگ متوجہ ہو گئے۔ ولم یعلم احد، اور کسی کو یہ بھی نہیں پتہ چلا، ان الامام الی ای جہت توجہ، امام کس جہت کی طرف متوجہ ہے یہ کسی کو پتہ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یعلم کل واحد، لیکن ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ان الامام لیس خلفہ، کہ امام جو ہے اس کے پیچھے نہیں ہے بلکہ آگے ہی ہے، جازت صلاتہم، تو اس حالت میں ان کی نماز ہو جائے گی اور نماز جائز ہے۔ لیکن ایک مسئلہ دوسری بات بتا رہے ہیں، اما ان علم احدہم فی الصلاۃ جہت توجہ الامام، اگر کوئی شخص نماز میں امام کس طرف متوجہ ہے اگر کسی کو پتہ لگ جائے، ومع ذلک، اور اس کے باوجود وہ امام کی مخالفت کرے، ومع ذلک خالفہ لا تجوز صلاتہ، وکذا اذا علم ان الامام خلفہ، اگر اس حالت میں، یعنی اگر کسی کو پتہ ہے کہ امام کس طرف متوجہ ہے، اس کے باوجود وہ کیا امام کی مخالفت کیا، تو اس وقت اس کی نماز نہیں ہوگی اور جائز نہیں ہے اس کی نماز، ٹھیک ہے۔
اما ان علم وقضا اذا علم ان الامام خلف، اور یہی مسئلہ اس وقت بھی ہے اگر کسی کو پتہ چلے کہ امام اس کے پیچھے ہے، اس وقت بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو دوستو آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں، آپ لوگ نیکسٹ کلاس پڑھ کے آئیے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔